بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اس بابرکت ماہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکل آسان فرمائے اور جتنے بھی دلی خواہشات ہم سب کے ہیں وہ روا فرمائے۔ کوشش کیجیے گا کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے پروردگار سے اور روحانیت سے قریب رہیں۔ تو چلتے ہیں ویکلی ہوراسکوپ کی طرف۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 18 مارچ سے لے کر 24 مارچ 2024 یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل روحانی خزانے کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف، ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہاں آپ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن آپ کو اس ہفتے اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کو اپنی اسکن کا بھی اس ہفتے خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ نہ کرے کوئی آپ کو اسکن ڈیزیز ہو سکتا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی پانی سے یا دودھ سے جل بھی سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، لیکن اگر آپ کسی نئے انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو فی الحال آپ اس کام میں بریک دیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ازدواجی معاملات آپ کی کافی حد تک بہتر رہے گی، آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ انڈرسٹینڈنگ رہے گی، لیکن آپ نے تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے نہیں دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہی اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو دعوتوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، کسی کے گھر افطاری کا کوئی پروگرام بن سکتا ہے، یا بہن بھائیوں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف آپ کا آنا جانا ہو سکتا ہے، جس سے آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اور چونکہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے تو کوشش کیجیے گا جتنا ہو سکے روحانیت سے قریب رہیے، اور اس مہینے آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو لازمی عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ تو کوشش کیجیے گا اپنا روزہ مکمل رکھیں اور اللہ سے جو مانگیں گے وہ پروردگار آپ کو لازمی انشاءاللہ عطا کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کاروباری جو حضرات ہیں ان کے کاروبار میں اس ہفتے بہت زیادہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے، بہت زیادہ آپ کے فائنینشیل ریسورسز اچھے ہوں گے، سیونگز آپ کر پائیں گے۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ درود ابراہیمی 100 مرتبہ لازمی پڑھا کریں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے حوالے سے کوشش یہی کیجیے گا کہ ٹھنڈی مشروبات سے پرہیز کریں۔ اللہ نہ کرے آپ کو چیسٹ انفیکشن ہو سکتی ہے، یا آپ کو سور تھروٹ، گلے میں بھی آپ کو تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، تو ٹھنڈی مشروبات سے اور ترش چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں آپ نے بالکل بھی کوئی بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے، کوئی بھی جلد بازی آپ کو نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے جاب کی تبدیلی کا سوچا ہے تو وہ بھی اس ہفتے بالکل آپ نے کسی بھی تبدیلی کی طرف نہیں جانا ہے، جو جیسے فی الحال چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں۔ لو افیئر کے معاملات میں تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اللہ نہ کرے پازیٹیو رہے اور کسی بھی تھرڈ پرسن کی طرف اپروچ مت کرے، ورنہ کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں بھی اس ہفتے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور کوشش یہی کیجیے گا اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ جتنا ہو سکے اپنا رویہ آپ صحیح رکھیں گے تو چیزیں آپ کے لیے بہتر رہے گی۔ اور چونکہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو کوشش کیجیے گا جتنا بھی ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اپنی تقدیر کی، اپنے نصیب کی، انشاءاللہ آپ کو کامیابی لازمی ملے گی۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ درود 600 مرتبہ پڑھا کریں، اور انشاءاللہ اپنے حاجات پروردگار سے طلب کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔
تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہفتہ رہے گا۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ بہت بہتر رہے گا۔ آپ کے کاروبار میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، سورس آف انکم آپ کی بہت اچھی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ جو بزنس کے معاملات ہیں، اگر آپ بزنس اپنا پھیلانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ازدواجی معاملات آپ کی بہت حد تک بہتر رہے گی۔ جتنے بھی لوگ آپ کے خلاف تھے انشاءاللہ وہ خود بخود آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور جتنے بھی آپ کے مخالفین تھے وہ آپ کے دوست بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس ہفتے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر بہت ہی آپ کو پرسکون محسوس ہوگا، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے ملیں گے۔ پہلے کی نسبت آپ اس ہفتے انرجی محسوس کریں گے، انرجیٹک رہیں گے اور بہت زیادہ کریٹیو رہیں گے۔ تو اسی وجہ سے انشاءاللہ آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر رہے گا۔ صحت کے معاملات آپ کے بہتر رہے گی، لیکن جن کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے، جن کو استھما کا مسئلہ ہے، تھوڑی بہت ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ ادروائز صحت کے معاملات بھی اس ہفتے آپ کے بہت ہی زیادہ بہتر رہیں گے۔ اور اولاد کی طرف سے آپ کو کوئی خوشی مل سکتی ہے، چاہے وہ ان کے ایگزام کی طرف سے ہو یا ان کی شادی کے حوالے سے ہو، گھر میں کوئی فنکشن ہو سکتا ہے یا پھر افطاری کا کوئی اہتمام ہو سکتا ہے، دعوتوں کا سلسلہ بن سکتا ہے۔ تو خوش رہیے گا، اور اس ماہ کے صدقے میں، اس بابرکت ماہ کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے تمام مشکلات آسان فرمائے اور آپ کے دلی خواہشات برآوردہ فرمائے۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان کینسر۔ کینسرینز کے لیے آنے والا ہفتہ تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ جس سے بھی آپ بات کریں تو بے جھجک ہو کر کوئی بھی بات نہ کریں، چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل آئے جس سے اس کا دل دکھے، اور اللہ نہ کرے دوستیوں کا اور رشتہ داریوں کا سلسلہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی آپ نے انویسٹمنٹ کیے ہیں اس میں فی الوقت تو آپ کو کوئی بھی ترقی، کوئی بھی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن صبر اور تحمل سے کام لیں۔ اور اس مہینے کے صدقے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے تمام مشکلات آسان فرمائے، آپ کی دلی خواہشات برآوردہ فرمائے۔ اور اس ہفتے جو لو افیئر کے معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ کوئی بھی آپ نے ایسا قدم، ایسا فیصلہ نہیں کرنا ہے جس سے بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔ اور شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ رہے گی، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ مالی لحاظ سے کچھ چیزیں، کچھ گھر میں ڈسٹربنس ہو سکتی ہیں تو اس پہ آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ اور اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پہ تھوڑی بہت پیسے آ سکتے ہیں جو فوراً ہی خرچ ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ مالک سب بہتر کرنے والا ہے۔ اور بچے بچیوں کی شادی کے حوالے سے جتنی بھی ڈسٹربنس چل رہی تھی تھوڑی بہت اس میں کوئی بدلاؤ آ سکتی ہیں، لیکن یہاں پھر میں آپ کو دوبارہ کہوں گی کہ جلد بازی سے کام بالکل بھی نہیں لینا ہے۔ اور صحت کے معاملات اس ہفتے آپ کے بہتر رہے گی، لیکن آپ نے اپنی یہ اینٹی کا خیال رکھنا ہے، ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نماز کے بعد آپ نے یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد آپ نے 1100 مرتبہ لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد لیو۔ لیوز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کی صحت کے معاملات بہتر رہیں گے۔ آپ نے بالکل اپنی صحت کے حوالے سے بے فکر ہونا ہے۔ البتہ جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے ان کو تھوڑی بہت اپنی صحت کا اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے۔
بد پرہیزی کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا. اور علاوہ ایز اے بزنس کے معاملات اس ہفتے آپ کے بہتر رہیں گے. ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے اور بہت آئیں گے، جس سے آپ کے تمام مالی مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ازدواجی معاملات میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی بھی ایسا ورڈ، کوئی بھی ایسا لفظ جس سے کسی کا دل دکھے، جس سے کسی کی دل آزاری ہو، ان لفظوں سے پرہیز کریں. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور جذباتی بالکل بھی نہیں ہونا اس ہفتے. آپ نے جتنا اپنے مائنڈ کو آپ ریلیکس کر کے چلیں گے، چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوگی. اور لو افیئر کے معاملات میں آپ کو اس ہفتے بہتری نظر آئے گی، لیکن جلد بازی سے آپ نے کام نہیں لینا ہے. دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ اپنے تمام معاملات میں آپ نے ریلیکس ہو کر بالکل آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے. اور اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کے حوالے سے کچھ چیزیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. انشاءاللہ گھر میں دعوتوں کا سلسلہ بن سکتا ہے، گھر میں کوئی فنکشن ہو سکتی ہے، چاہے وہ افطاری کا ہو، دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات کا سلسلہ بھی بن سکتا ہے. اور جو بھی نگیٹیوٹی آپ کے پیچھے آپ کے مخالفین پھیلا رہے تھے، وہ خود دم توڑ رہے ہیں. بالکل بھی آپ نے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی آپ کے مخالفین تھے وہ خود بخود آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے. اور اس کے علاوہ چونکہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، تو کوشش یہ کیجیے گا روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے. اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہو سکے آپ پازیٹیو رہیے، اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی پھیلائیے. اور رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کے تمام مشکلات حل فرمائیں اور آپ کے تمام حاجات روا فرمائیں. اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے آیت الکرسی کا ورد 10 مرتبہ لازمی کرنا ہے. اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلا ورگو. ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے حوالے سے آپ کی بہتر رہے گی. البتہ جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے، جن کے سر میں ہمیشہ درد رہتی ہے، ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اس ہفتے سٹریس بالکل آپ نے نہیں لینی ہے. اور خواتین کو اپنے اسکن کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ صحت کے معاملات میں تھوڑی بہت آپ کو جن کے پرانے جو مریض تھے، جو کسی پرانے مرض میں مبتلا تھے، اللہ نہ کرے وہ مرض سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. بزنس کے معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن کسی بھی چینجز کی طرف جانا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور اس ہفتے آپ کوشش یہی کیجیے گا کہ جو آپ سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، یا جو آپ کے گلی محلے میں جو غریب لوگ ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. اور چونکہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، تو کوشش یہی کیجیے گا کہ جتنا بھی ہو سکے پروردگار سے قریب رہیے، روحانیت سے قریب رہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اور اس کے علاوہ رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور آپ کے تمام حاجات روا فرمائے. اس ہفتے جو شادی شدہ افراد ہیں، ان کی ازدواجی زندگی کافی حد تک بہتر رہے گی، لیکن آپ نے تھرڈ پرسن پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے، نہ کسی کی باتوں میں آنا ہے. اور جو لو افیئر کے معاملات ہیں، اس میں تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. سفر اس ہفتے آپ کو پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ سفر اندرون ملک ہوگا. مالی لحاظ سے کچھ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں. تو اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ، اس کا ورد آپ نے 310 مرتبہ لازمی کرنا ہے. اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. 7واں برج ہمارا ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ پازیٹیو رہے گا. آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے، آپ کے کاروبار میں بہتری آ سکتی ہے. اسپیشلی وہ لوگ جن کا کاسمیٹک سے وابستہ جو لوگ ہیں، گارمنٹ سے وابستہ جو لوگ ہیں، بوتیک سے وابستہ جو لوگ ہیں، ان کو اس ہفتے فائدہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس ہفتے آپ کا مالی گراف جو ہے، آپ کا
فائنینشلی طور پر آپ بہت زیادہ اسٹیبل رہیں گے، اور اس کے علاوہ بزنس کے معاملات بھی آپ کی کافی حد تک بہتر رہے گی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جلد بازی سے بالکل بھی کام مت لیجیے گا۔ سوچ سمجھ کر جو فیصلہ کریں گے وہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور ازدواجی معاملات بھی اس ہفتے آپ کی بہتر رہے گی، آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ رہے گی، اور اندرون ملک آپ کو سفر بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی صحت اس ہفتے بہتر رہے گی، البتہ جن عورتوں کو جن کو اندرونی کوئی مسائل ہے، جن کو رسولی کا کوئی مسئلہ ہے، وہ ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور پیدل چلنے والے افراد کا بھی خیال رکھیے گا۔ اور چونکہ یہ مہینہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، تو رب کریم سے جتنا ہو سکے، روحانیت سے جتنا ہو سکے قریب رہیے گا، اور رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام حاجات، تمام مشکلات دور فرمائیں اور آپ کی دلی خواہشات روا فرمائیں۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین اس کا ورد آپ نے 602 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ پازیٹیو رہے گا، لیکن صحت کے معاملات میں آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اللہ نہ کرے آپ کو چیسٹ انفیکشن ہو سکتی ہے، اور اوور ایٹنگ کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا۔ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اور اسپیشلی جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، جن کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور بزنس کے معاملات میں اسپیشلی جو جیولری سے وابستہ لوگ ہیں، جو چاندی اور سونے کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی اس ہفتے کافی حد تک بہتر رہے گی، لیکن آپ نے ازدواجی معاملات میں اور اپنے گھریلو معاملات میں آپ نے سنجیدہ ہو کے چلنا ہے۔ کچھ ایسے فیصلے آپ کو کرنے ہیں جس میں آپ نے تمام یک طرفہ فیصلہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے، اپنے تمام معاملات میں آپ نے غیر جانبدار ہو کے چلنا ہے۔ اور جو ورکنگ لوگ ہیں ان کے لیے اس ہفتے کافی حد تک بہتری آئے گی، آپ کی پوزیشن میں، آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے آپ کے گھر گیدرنگ کا سلسلہ بن سکتا ہے، دعوتوں کا اہتمام ہو سکتا ہے، یا کوئی افطاری ہو سکتی ہے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جس میں آپ اچھا وقت گزاریں گے۔ تو چونکہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو کوشش یہ کیجیے گا جتنا بھی پازیٹیو رہیں گے، جتنا بھی پازیٹیو سوچیں گے، جتنا بھی آپ خیر میں حصہ لیں گے، عمل خیر کریں گے، تو آپ کے لیے پازیٹیو رہے گا۔ اور دعا کرتی ہوں رب کریم سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات حل فرمائیں اور آپ کے تمام حاجات روا فرمائیں۔ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے سورہ کوثر اس کی تلاوت لازمی کرنی ہے 44 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 9واں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ بزنس کے معاملات میں آپ کی بہتری آ رہی ہے، اور کوشش یہی کیجیے گا کوئی بھی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، تو اس میں پیپر ورک لازمی کیجیے گا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار، بھائی، کزن ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ازدواجی معاملات میں آپ نے احتیاط کرنی ہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، چاہے آپ مرد سیجیٹیرینس ہیں، چاہے آپ خاتون ہیں، فیمیل ہیں، میل ہیں، لیکن آپ نے اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ صحیح رکھنا ہے، کیونکہ اسپیشلی خواتین کو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا رویہ صحیح رہے گا تو گھر میں آٹومیٹیکلی ایک اچھا ماحول بنا رہے گا۔ تو پازیٹیو رہیے گا، پازیٹیو سوچیے گا، اور نگیٹیوٹی اپنے اندر سے ختم کریں۔ جتنے بھی آپ نگیٹیو سوچ رہے ہیں ان کی طرف بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا۔ اور یہ چونکہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، جتنا بھی ہو سکے
कोशिश ये कीजिएगा, परवरदिगार से करीब रहिए, रूहानियत से करीब रहिए, अपना अमल पॉजिटिव बनाएं, अमल खैर की तरफ जाएं। और रब करीम से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाएँ, आपकी तमाम हाजात रवा फरमाएँ। और इंशाअल्लाह इस हफ़्ते अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको पैसे आ सकते हैं और आपका ख़र्चा भी इस हफ़्ते बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बैरून मुल्क से आपको कोई कॉल आ सकती हैं, जो वो कॉल आपके लिए बाइस से खुशी होगी। और इसके अलावा सफ़र के हवाले से अगर हम बात करें तो इस हफ़्ते आपको सफ़र भी बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर वो ज़रूरी सफ़र नहीं है तो इससे आप इज्तनाब करें। और इस्तवाजी मामला दोबारा यही कहूँगी मैं कि थोड़ी बहुत आपको लीनियंट सॉफ्ट होके चलना है। और इस हफ़्ते आपने अपनी तमाम हाजात, तमाम परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आप सूरह यासीन की तिलावत एक बार दिन के किसी भी हिस्से में आप कर सकते हैं। और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। 10वां बुर्ज हमारा है बुर्ज जेती कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए आने वाला हफ़्ता आपने एहतियात करना है, चाहे वो आपके बिज़नेस के मामलात हो, आपने एहतियात करना है। कुछ चीज़ें आपको, कुछ लोग आपको बिल्कुल धोखा देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल इस हफ़्ते अपनी आँखें खुली रख के चलनी है। इसके अलावा ज़वाजी मामलात में भी आपको एहतियात की ज़रूरत है। जल्दबाजी से काम मत लीजिएगा। अपने तमाम रिलेशन्स में, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, माँ बाप हो, बहन भाई हों, इस हफ़्ते आपने अपने तमाम मामलात में एहतियात करना है। और सेहत के हवाले से इस हफ़्ते आपने, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से हो सकता है आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। और इसके अलावा औलाद की तरफ से कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी, उसमें बेहतरी आ सकती है। और चूँकि ये हफ़्ता आपके लिए थोड़ा बहुत आपको एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन हफ़्ते के एंड में जाकर चीज़ें इंशाल्लाह आपके हक़ में बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, आपके ख़राजात में इजाफ़ा होगा, अनएक्सपेक्टेड तौर पर इजाफ़ा होगा। तो कोशिश यही कीजिएगा अपने सेविंग्स को बिल्कुल भी हाथ मत लगाए और अपने ख़राजात पर आप काबू रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स अल्लाह ना करे हो सकती हैं, कोई अनबन हो सकती हैं, तो उसमें भी आपने बिल्कुल सब्र से काम लेना है। और बैरून मुल्क आपको सफ़र पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। सफ़र के मामलात आपके बेहतर रहेंगे, लेकिन आपने दोबारा यही कहूँगी मैं कि आंखें अपनी इस हफ़्ते खुली रखनी हैं। चाहे वो आपके कोई भी मामलात हो, आपने एहतियात करके चलना है और बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल रहना है। और अलावा से चूँकि माह मुबारक के रमज़ान का महीना चल रहा है, रब करीम से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाएँ, आपके हाजात रवा फरमाएँ, और आप जितना भी हो सके रूहानियत से करीब रहिए, परवरदिगार से करीब रहिए। और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आप सूरह नाज़ और सूरह फलक की तिलावत 33 मरतबा लाज़मी कीजिएगा और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। 11वां बुर्ज हमारा है बुर्ज दल्फ एक्वेरियस। एक्वेरियंस वालों के लिए आने वाला हफ़्ता आपने जल्दबाजी से काम बिल्कुल भी नहीं करना है, और किसी भी नेगेटिव एक्ट की तरफ, किसी भी नेगेटिविटी की तरफ आपने नहीं जाना है। ब्लैक मनी की तरफ, शॉर्टकट्स की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। कुछ ऐसे लोग आपको वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन किसी की बातों पे तवज्जो मत दीजिएगा। बिज़नेस के मामलात इस हफ़्ते आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन वहाँ भी आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। ज़वाजी मामलात आपकी बहुत हद तक बेहतर रहेगी, लेकिन आपने ज़वाजी मामलात में अपनी आंखें खुली रखनी है। जो आप अपनी आंखों से देखेंगे सिर्फ उसी पे आप यकीन करें, बाकी सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भी तवज्जो मत दीजिएगा। और इस हफ़्ते आपको सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और वो सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। अखराजात आपके बढ़े हुए हैं, और अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको बैरून मुल्क से पैसे आ सकते हैं, कोई अच्छी कॉल आ सकती है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा मसरूर होंगे। और औलाद की तरफ से जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है, चाहे वो उनकी तालीम के हवाले से हों, चाहे उनकी शादी के हवाले से हों, इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स आपके हल होते हुए नज़र आ रहे हैं।
اور صحت کے معاملات بھی آپ کی کافی حد تک بہتر رہے گی، لیکن جن کو گردوں میں مسئلہ ہے ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ باقی کوشش یہی کیجیے گا کوئی بھی نیا مخالف پیدا کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کریں، اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے احتیاط کرنا ہے۔ اور چونکہ یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت ماہ کے صدقے آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور حاجات روا فرمائے۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا ورد آپ نے 304 مرتبہ لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 12واں برج حوت پائسس زوڈیک کا آخری ہاؤس، پائسس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو رہے گا۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے انشاءاللہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اخراجات بھی آپ کے بدستور بڑھے ہوئے ہیں۔ بزنس کے معاملات آپ کے بہتر رہیں گے اور کافی حد تک بہتری آئے گی، اسپیشلی جو سونے چاندی سے وابستہ جن کے کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروبار میں بہتری آ سکتی ہے، اور آپ فائنینشلی طور پر بہت زیادہ اسٹیبل ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور جو ورکنگ وومن ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ بیزی ہفتہ، بہت مصروف ہفتہ رہے گا، لیکن انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب بھی ہوں گے۔ آپ کے عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا، اور چونکہ ماہ مبارک رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جتنا بھی ہو سکے پروردگار سے قریب رہیے، دعاؤں سے قریب رہیے، روحانیت سے قریب رہیے، اور رب کریم کی بارگاہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور آپ کے تمام جائز حاجات روا فرمائے۔ اور اس ہفتے صحت کے حوالے سے ہم بات کریں تو تھوڑی بہت آپ کو باڈی میں پین محسوس ہو سکتی ہیں، آپ کو آپ کے جوڑوں میں، اسپیشلی جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، کمر درد، گھٹنوں میں درد، اس میں تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ تیل سے مالش کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہتر رہے گی، لیکن آپ نے بالکل بھی تھرڈ پرسن پہ بالکل بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اسی چیز پہ یقین کریں، اور اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ صحیح رکھیے۔ اپنا ایکسپیکٹیشنز، امیدیں کسی سے مت باندھے گا، کیونکہ یہ امیدیں ہی ہے جو انسان کو نا امید کرتا ہے۔ ہاں، صرف امید پروردگار سے لگائے۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ اللہ نور السماوات والارض اس کا ورد 33 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل روحانی خزانے کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔